قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمامنا الباقر عليه الصلاة والسلام: الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ والتقدیر فی المعیشہ. ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، اور اس مہینے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یوں قرار دیا ہے کہ پانچویں امام کی یاد سے ہو. ایک رجب کی فضیلت ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محترم اور ریسپیکٹ فل مہینہ ہے، جس میں اعمال، عبادتوں، دعائیں اور استغفار و تلاوت قرآن کی تاکید ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو عظیم صفت ہے ماہ رجب کی، وہ قیامت کے دن فرشتے ماہ رجب کی عظمتوں کو درک کرنے والوں کو یوں یاد کریں گے: این الرجبیون. ماہ رجب میں روزہ رکھنے والے، ماہ رجب کی ریسپیکٹ کرنے والے، ماہ رجب کی وہ عبادتوں میں گزارنے والے کہاں ہیں؟ این الرجبیون. ان کے ساتھ ایک الگ طریقے سے برتاؤ کیا جائے گا، ان کی ریسپیکٹ کی جائے گی. اور یہ مہینہ چونکہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور ہم اس مہینے کا آغاز ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی یاد اور ذکر سے کرتے ہیں. یہ دوہری فضیلت ہے ہمارے لیے کہ جن کے کاموں کا آغاز امام کے نام سے ہو اور امام کی یاد سے ہو. امام علیہ السلام کی زندگی میں کچھ ایسی واقعات ہیں، کچھ ایسی تاریخی قصے ہیں جو ہماری زندگی کو بدلنے والے اور ہماری زندگی کو چینج کرنے والے ہیں. ایک تو امام کا وجود ہمارے لیے برکتوں والا ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. خود ذاتی طور پر امام کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی پیغامات کا حامل ہے. امام کی زندگی سے جو 4 سٹیپ ہیں امام کی زندگی میں، اور میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے عقیدے سے، ہمارے بلیف سے. انشاءاللہ اس سے ایک لیسن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. وہ پہلا پیغام ہے امام کی معرفت اور امام کی زیارت کا شرف اور اس کی عظمت، جس کی طرف علماء کرام نے اشارہ کیا ہے احادیث کے ذیل میں. ہمیں معلوم ہے جہاں نماز و روزے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کی طرف علماء کرام نے تاکید کی ہے وہ حج ہے. حج اور عمرہ.
اور خصوصی طور پر ماہ رجب میں عمرے کی تاکید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمرہ نصیب کرے۔ جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، اور جو حج پر جاتے ہیں قربانی کے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں، بہت بڑی عبادت ہے اور بہت عظمتوں والی عبادت ہے۔ جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرماتا ہے، عمرہ نصیب فرماتا ہے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے مظاہر کو، اللہ کے شعائر کو نزدیک سے دیکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم اور ابراہیم کے گھر والوں کی محنتوں کا صلہ اور ان کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لیسنز اور پیغامات وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ بہت بڑی عبادت ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر انسان کے پاس استطاعت ہو تو وہ فوراً حج بجا لائے۔ اگر فوراً حج بجا نہ لائے، اس کی زندگی میں چینجز آ جائیں، تو وہ حج کا واجب ہونا باقی رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی انسان کو ضروری ہے کہ وہ حج بجا لائے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں کہا گیا کہ الحج علم الدین، کہ دین کی نشانی ہے، کہ دین کا علم ہے، پرچم ہے دین کا۔ اگر جو اسے ترک کر دیتا ہے تو در حقیقت اس کی پہچان اور اس کی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ حتیٰ 8ویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان 1 سال حج پہ نہ جائے یا اس کے پاس استطاعت نہ ہو لوگوں کے پاس حج پر جانے کے لیے، گورنمنٹس پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو پیسہ دے اور حج پر بھیجے۔ جو اسلامک گورنمنٹس ہیں وہ ان کو اسپانسر کرے حج پر بھیجنے کے لیے، اس لیے کہ حج بغیر لوگوں کے ہوتا نہیں ہے، اور حج خالی ہو جائے خانہ کعبہ تو پھر کوئی دین کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچتا اور نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ حتیٰ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر حج واجب تھا، استطاعت تھی، اور میں حج بجا نہیں لایا، تو کیا کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمپنزیشن ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی جبران ہے؟ کیا کروں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہو، ماؤنٹین دیکھ رہے ہو ابھی قبیس، اگر یہ پورا ماؤنٹین گولڈ میں بدل جائے، سونے میں بدل جائے، اور تم سارا پہاڑ راہ خدا میں انفاق کر دو، بانٹ دو، تب بھی جو ثواب تم نے مس کیا ہے حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی سارا پہاڑ اگر گولڈ کا بن جائے، راہ خدا میں دے، ایک تو انفاق کا ثواب، اور دوسرا انسان عبادت کی طرف توجہ کر کے وہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسے کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے یہ حج۔ لیکن یہاں پر میں حدیث کا سہارا لے رہا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ ولایت کی معرفت اور زیارت کا مقام کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اذا حج احدکم فلیختم بزیارتنا، جب کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی حج نصیب فرمائے اور وہ حج پر جائے تو اپنے حج کے اعمال کو ہماری زیارت پر ختم کرے۔ یعنی مکہ جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت البقیع کی زیارت کے لیے جائے۔ اب رہتا کون ہے جنت البقیع میں؟ ہمارا کون ہے جنت البقیع میں؟ ان کئی اماموں میں سے ایک امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یعنی یہ روایت معتبر روایت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ حج پر جانا تو زیارتنا، ائمہ اطہار نے فرمایا ہماری زیارت کے لیے آنا، یعنی مدینہ منورہ، جنت البقیع کی زیارت، پیغمبر اسلام کے روضے کی زیارت۔ اس کے بعد دلیل امام نے فرمائی کیوں؟ ان زیارتنا اکمال الحج، اس لیے کہ ہماری زیارت حج کو مکمل کرتی ہے، حج کو کمپلیٹ کرتی ہے، حج کو پرفیکٹ بناتی ہے۔ یعنی بغیر ولایت کے تصور کے یا بغیر ولایت کے ہاتھوں پر بیعت کے انسان کا یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، انسان کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ امام نے اس عبادت کو زیارت سے اور ولایت سے جوڑ کر بتایا کہ مقام امامت اور مقام ولایت کتنا بلند ہے، جس کو درک کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک پہلا مقام ہے جہاں پر معرفت امام اور معرفت امامت اور ولایت ہے۔ جو دوسری چیز جس کی طرف امام نے خود اشارہ کیا ہے
وہ امامت اور ولایت کے لیے وہ مقام حدیث میں امام نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ دین کے 5 ستون ہیں، 5 پلرز ہیں، ایک بھی پلر اگر ٹوٹ جائے تو دین کا خیمہ بیٹھ جاتا ہے، دین کا گھر اور دین کا ایک خیمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، جو فنڈامنٹل پلرز ہیں، جو بنیادی پلرز وہ 5 ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا والولایہ، کہ وہ ولایت ایک پلر ہے دین مبین اسلام کا، جسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا، اسے کاٹ نہیں سکتا، اسے چھوڑ نہیں سکتا، ورنہ دین کا خیمہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ ہمارے لیے آج کی شب یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا عقیدہ ولایت کے سلسلے میں، امامت کے سلسلے میں کیسے ہونا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں جتنا ولایت کی طرف بلایا گیا ہے اتنا کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ جتنا لوگوں کو انوائٹ کیا ولایت کی طرف، آؤ ولایت کی طرف توجہ کرو، ما نودی بشیء، کسی اور چیز کی طرف اتنا بلایا نہیں گیا۔ کیوں؟ اگر یہ ولایت اور امامت کا تصور اور اس کا خیال نہ ہو تو میری کوئی عبادت پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ یہ عبادتیں اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہیں جب انسان ولایت کی آواز پر لبیک کہے۔ نودیا، ندا دی گئی ہے ولایت کی طرف، لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ تو اس بات کی طرف خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پر معرفت ضروری ہے وہیں پر امامت کے جاننا، امامت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ دین مبین اسلام نے اس کو جوڑ کر بتایا ہے، جو پلرز ہیں۔ حتیٰ ہمارے خطیب گزرے، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کی اگر نماز قضا ہو گئی ہو دنیا زندگی میں، اور لوگ کیا کرتے ہیں، نماز اجارہ کے طور پر پیسہ دے کر اس کی نماز پڑھا دیتے ہیں، شاید وہ مرنے کے بعد اسے کچھ تسلی مل جائے، کہیں نہ کہیں اللہ اس نماز کے ذریعے سے اس کی نماز کی تلافی کر دے، ریکمپنسیشن ہو جائے، جبران ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ روزہ قضا ہو گیا تو پیسہ دے کر روزہ رکھوا دیتے ہیں، لیکن اگر ولایت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، ولایت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے، بندہ مر جائے اور عقیدہ مضبوط نہ ہو اور مرنے کے بعد پیسہ دے کر کہیں اس کا عقیدہ تھوڑا مضبوط کر دے، کوئی راستہ نہیں۔ عقیدے کو مضبوط کرنے کا مرنے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ولایت کا عقیدہ انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ زندگی میں انسان اب عقیدے کو اور امامت کے عقیدے کو مضبوط کر رہے، ورنہ پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدے کی طرف امام نے خود اشارہ کیا ہے کہ ہماری ولایت اور ہماری امامت تمہارے دین کے لیے پلر کا کام، ستون کا کام کرتی ہے، اس سے کبھی اگنور نہ کرنا۔ جو تیسری صفت ہے جس کی طرف امام نے ولایت کی گفتگو میں بتایا ہے وہ ہے محبت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام ایک ہے ولایت اور ایک امامت کا تصور ہے، اور ایک ہے محبت کا تصور۔ محبت کا کانسیپٹ بھی جب بھی ہم امامت کی گفتگو کرتے ہیں خود بخود چلے آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مودت کی بات کی ہے، مودت قربا کی بات کی ہے، اسی کا مطلب یہ کہ انسان محبت بھی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہاں پر ولایت اور امامت کی محبت ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ کہاں پر امام نے فرمایا، پانچویں امام کی خدمت میں ایک ضعیف، ایک بوڑھا انسان آیا جس کی عمر اسی راستے میں گزری ہے، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا، مولا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کی خدمت بھی کرتا ہوں۔ 3 صفتیں دیکھیے گا اہل بیت کے چاہنے والوں کی، ایک محبت اہل بیت، اور دوسرا آپ کے دشمنوں سے دوری، اور تیسرے آپ کے چاہنے والوں کی مدد۔ یہ جو مدد ہے پہچان ہے شیعوں کی، مواسات کا لفظ استعمال کیا گیا، کیا تم آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہو؟ جب چاہنے والوں نے کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں، امام نے جو پہلی پہچان بتائی ہے، کیا شیعہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہو؟ اگر نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کہنا کہ ہم شیعہ ہیں تھوڑا دور از عقل ہے۔ اس لیے کہ ائمہ اطہار کی زندگی میں انہوں نے پریکٹیکلی طور پر بتایا ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا ہے۔ تو اس ضعیف نے کہا کہ مولا میں چاہتا بہت ہوں، آپ کو محبت بھی ہے، آپ کے دشمنوں سے دوری بھی اختیار کرتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کی مدد کرتا ہوں۔ اس کے بعد کا جملہ اس ضعیف نے کہا کہ مولا میں آپ کو چاہتا ہوں
اس کے بدلے کوئی صلہ نہیں چاہتا. کبھی کبھار ہوتا نا محبت میں تجارت ہوتی ہے، محبت میں بزنس کا تصور ہوتا ہے، لینا اور دینا ہے. ہم چاہیں تو کچھ ملے، ہم چاہیں تو کسی سے دوری اختیار کریں تو کچھ ملے. مولا میں جو چاہ رہا ہوں آپ کے دشمنوں سے دوری اختیار کر رہا ہوں، دشمنوں سے بھی دوری اختیار کر رہا ہوں. کوئی دشمنی کی وجہ سے نہیں کہ میرے دل میں ذاتی دشمنی ہے ان سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اینیمیٹی نہیں ہے، پرسنل انڈیویجول اینیمیٹی ہو نہیں، صرف ان کی اس لیے کہ وہ آپ سے دور ہیں، میں ان سے دور ہوں. میں آپ سے قریب اس لیے ہوں کہ آپ کی محبت، آپ کا وجود قابل محبت ہے. مولا کائنات نے فرمایا تھا نا، عبادت اس لیے اللہ کی کرو کہ وہ عبادت کے قابل ہے، وہ اس کے ریٹرن میں کچھ ملے یا نہ ملے یہ تصور نہ رہے. وہی تصور محبت اہل بیت میں ہے کہ جنت کی خواہش میں محبت کریں گے تو پھر بزنس ہے، پھر یہ تجارت ہے. مولا کسی چیز کی امید نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چاہتا چلا جا رہا ہوں، آپ کے دشمنوں سے دوری اختیار کر رہا ہوں، آپ کے چاہنے والوں کی خدمت کر رہا ہوں. کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ کیا یہ میرا طریقہ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. اس کے بعد امام نے، اس نے 3 جملے کہے تھے، امام نے 3 انعامات اعلان کیے ہیں. آج کے شب ہم 5ویں امام کی بارگاہ سے یہ انعام لینے کے حقدار ہو جائیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام لینے کا حقدار بنائے. تو امام نے فرمایا محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے موت کے مرحلوں کو آسان کر دے گا. جب روح بدن سے نکل رہی ہوگا، سخت ترین مرحلہ انسان کی روح کا نکلنا ہے، سکرات موت کا مرحلہ ہے. یہ بات امام کہتے 5 نور کو پروردگار عالم اس کے نگاہوں کے سامنے رکھے گا. جب وہ انوار پنجتن کو دیکھے گا تو روح کب بدن سے نکل گئی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ نور محمد ہے، وہ نور علی ہے، وہ نور فاطمہ، وہ نور حسن، وہ نور حسین علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے موت کے مراحل کو آسان کر دیتا ہے. ایک اور دوسرے جو تم ہمارے دشمنوں سے دوری اختیار کر رہے ہو، پروردگار تمہارے حساب کے مرحلے کو آسان کر دیتا ہے. دوسرا جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ حساب کا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا نتیجہ ہوگا، کس ڈائریکشن میں انسان جائے گا. امام فرماتے وہ مرحلہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو تیسرا مرحلہ ہے وہ بھی خوبصورت ہے. کہاں رہنا چاہیں گے ہم؟ جنت میں. جنت میں درجات ہیں، جنت میں مقامات ہیں، جنت میں سٹیجز ہیں. کس سٹیج پہ، کس درجے میں ہم رہنا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر ہماری محبت کے سائے میں زندگی گزارو گے تم ہمارے ساتھ جنت میں رہو گے. معیت اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام میں کے ساتھ ہونا جنت میں کمال ہے. امام نے وعدہ کیا ہے کہ اگر 3 چیزیں تمہاری زندگی میں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ 3 انعامات تمہیں ملیں گے. 5 امام نے فرمایا جو لوگ محبت اہل بیت اختیار کرتے ہیں وہ بغیر اجر، بغیر ریوارڈ اور بغیر انعام کے نہیں رہتے. اس محبت میں بڑی تاثیر ہے، اس محبت میں بڑے انعامات ہیں. یہ تیسرا مرحلہ جو امام نے بتایا ہے. اور چوتھا مرحلہ جو بہت خوبصورت ہے وہ ہمارے لیے ہے، وہ ہے اطاعت امام کا. ایک ہے ولایت امام کا جس میں معرفت چھپی ہوئی ہے، اور ایک ہے دوسرا مرحلہ ہے محبت امام کا جس میں مودت اور محبت اور چاہنا چھپا ہوا ہے، اور مرحلہ اطاعت کا ہے جو بڑا ہی خوبصورت مرحلہ ہے. کائنات امام کی اطاعت میں ہے، پوری کائنات امام کی اطاعت میں ہے. ہمارے پاس کئی روایتیں ہیں، اگر امام کائنات کو حکم دے تو کائنات کا ذرہ ذرہ امام کا مطیع نظر آئے گا، اوبیڈینٹ نظر آئے گا. پتہ کسی صحابی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا مومن کسے کہتے، مومن کسے کہتے؟ تو کئی صفات ہیں، کئی ایٹریبیوٹ سے بتائے جاتے ہیں. امام چونکہ وہ سوال کرنے والے کی مزاج سے امام آشنا ہوتا ہے. امام نے فرمایا مومن اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ اس درخت کو اشارہ کرے آ جا تو وہ آ جائے گا. یہ تو مومن کا پاور دیکھیے گا، مومن کی طاقت ہے. وہ درخت کو اشارہ کرے آ جائے تو وہ آ جائے گا. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، درخت آ ہی گیا. یہ روایت میں درخت آ گیا.
اتنا قریب آیا امام کے. امام نے درخت سے کہا تو میں نے تو حکم تو نہیں دیا تھا, تو آ گیا ہے. وہاں پر اس واقعے نے یہ بتایا کہ مومن اور امام میں فرق اتنا ہے. مومن کو کہنا پڑے گا آ جا تو وہ آئے گا, امام ارادہ کر لے تو وہ درخت آ جاتا ہے. ایک ولایت تکوینی کی جو بحث ہوتی ہے یہاں پر ہوتی ہے. کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں, محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ولایت تکوینی موجود تھی یا نہیں تھی؟ ایک میریکل کی بات ہوتی ہے اور ایک ولایت کا, ان کی حکومت تھی زمین پر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس حدیث کو نہیں مانتے, چلو نہج البلاغہ نہج البلاغہ تو مانتے ہو. کفار قریش نے کہا ہمیں ایسا میریکل دکھائیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں آپ کی کتنی طاقت ہے. جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا یہ شق القمر والا معجزہ, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, کیسے ہو سکتا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ کیونکہ بڑے بڑے سوالات ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے گئے, انشاءاللہ کسی وقت پر گفتگو کریں گے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات گواہ ہیں. کفار قریش نے کہا یا اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں گے اگر آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیں گے, یہ جو درخت ہے اپنے پاس بلائیے. پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا, درخت پیغمبر اسلام کے قریب آیا. مولا کائنات فرماتے ہیں درخت کے آنے میں آوازیں آ رہی تھیں, ایسا لگ رہا تھا درخت چل کے آ رہا ہے. اتنا قریب آیا, اس درخت کے برانچز میرے سر پر اور پیغمبر اسلام کے سر پر پڑی. پتہ ہے کفار ماننے کے لیے تھوڑی تیار ہوتے ہیں, ان چیزوں کو ماننے کے لیے بھی پتہ نہیں انسان کے اندر شعور چاہیے. وہ کفار قریش نے کہا کہ اس درخت سے کہو, تو دیکھا کہ یہ تو جادو لگ رہا ہے ان کو. اس درخت سے کہو 2 حصوں میں بٹ جائے, آدھا چلا جائے آدھا رک جائے. پیغمبر اسلام نے کہا آدھا چلا جائے آدھا رک جائے. درخت کٹا, 2 حصوں میں بٹا, آدھا گیا اور آدھا رک گیا. پھر کفار نے کہا یہ تو اور جادو ہے, اس آدھے سے بھی کہو جا کے آدھے سے مل جائے. پیغمبر اسلام نے حکم دیا, وہ درخت آدھا گیا اور آدھے سے مل گیا. حکم پیغمبر اسلام پر کائنات سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. ایک اشارہ ملے. کفار قریش نے کہا یہ تو درخت ہے, اس میں تو تھوڑا شعور پایا جاتا ہے, درختوں میں گروتھ ہے. کچھ انگریزے بھی کلمہ پڑھ سکتے ہیں, پتھروں سے بھی آواز آ سکتی ہے. پیغمبر اسلام کے دستے مبارک پر جب سنگریزے جو کنکریاں آئیں, مس ہوئے وہ کنکریاں, تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی. صرف میریکل کی حد تک نہیں ہے, سوال کے جواب دیے. ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں. اور امام نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں بلایا تھا, کہ آپ نے ارادہ کر لیا, سوچا اطاعت ہو جائے تو درخت چلا آیا. لیکن ہمارے لیے پیغام کیا ہے, ہمارے لیے میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ جب کائنات تیار ہے حکم امام پر سر جھکانے کے لیے, جو بے شعور لوگ ہیں وہ تیار ہیں, تو شعور والے کی ریسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. دیکھو امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں, امام ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں, امام ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں. انتظار کرے امام کے حکم, جب حکم آ جائے تو پھر وہاں چون و چرا نہیں ہونی چاہیے. پھر وہاں سوچنا کیا, امام وقت دے حکم تو پھر سوچنا کیا ہے, پھر استخارہ کیا ہے. وہاں استخارے کی بات نہیں ہوگی, تو وہاں اطاعت کرنی پڑے گی. جب درخت بے شعور ہے وہ چلا آ رہا ہے, تو بندے کو اگر امام بلائیں اور نہ جائے تو پھر یہ انسان کی بدبختی ہے. امام کی طرف نگاہیں رہے, انسان کی کیا حکم ہے, تاکہ انسان اس امام کی اطاعت کر سکے. کیا حکم ہے امام کا؟ یہ فضائل ہیں امام کے, ولایت کا مقام ہے, امام کی محبت کا مقام ہے, اس کا اسٹیٹس ہے. امام کی اطاعت کا ایک مقام ہے, اس کا ایک اسٹیٹس ہے. ہماری ریسپانسبلٹی کیا ہے؟ آج کی شب امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے حدیث کی تلاوت کی تھی, الکمال کل الکمال. یہ امام کا پیغام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے آج کی شب. امام کہتے ہیں اگر بلندی چاہتے ہو, ترقی چاہتے ہو, عزت والی زندگی چاہتے ہو, بڑے بن کر رہنا چاہتے ہو, ہر ایک کی خواہش ہے بڑا بن کر ہے. الکمال کل الکمال. کہاں بڑائی ڈھونڈتا ہے آدمی, کہاں بزرگواری ڈھونڈتا ہے آدمی. کبھی نیم کے چکر میں جاتا ہے, کبھی فیم کے چکر میں, کبھی پیسوں کی طرف بھاگتا ہے. آدمی کی خواہش ہے وہ دل میں کہ وہ بڑا بن کے رہے. امام فرماتے بڑے بن کر رہنا چاہتے ہو, بڑائی چاہتے ہو, تو یہ 3 کام کرنا.
الکمال کل الکمال، یہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی نیچر میں ہے۔ پہلا کام التفقہ فی الدین، دین میں سمجھداری حاصل کرو، دین میں سمجھو، دین کو سمجھو۔ اور دین کو سمجھنے کا مطلب یہ کہ انسان کو یہ دین دیندار بناتا ہے اور بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ جو دنیا کے مقامات ہیں وہ چھن جاتے ہیں، جتنا بھی بڑا مقام ہو دنیا کا، وہ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، کچھ سالوں بعد واپس لے لیے جاتے ہیں۔ لیکن دین جو مقام دیتا ہے وہ چھننے والا نہیں، دین جو کمال عطا کرتا ہے وہ چھننے والا نہیں۔ دین کو سمجھداری کے ساتھ اپناؤ۔ التفقہ فی الدین یعنی دین کو لے لینا نہیں ہے، دین کو سمجھ کے لینا ہے۔ جو دین کو سمجھ کے لے لیتے ہیں نا، دین ان کو بڑا بنا دیتا ہے، دین کو بہت بلند کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا بناتا ہے دین، کوئی کیلکولیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ناپ نہیں سکتا، کوئی میجر نہیں کر سکتا ہے۔ تو پہلی صفت امام نے بتائی التفقہ فی الدین۔ اور دوسری صفت کیا ہے جو نارمل ہماری لائف میں، ڈیلی لائف میں امام فرماتے ہیں والصبر علی النائبہ، پریشانیوں میں پیشنس کا ہونا، پریشانیوں میں صبر کا ہونا ہے۔ جو لوگ چلاتے ہیں، جو لوگ چیختے ہیں، جو لوگ شکوہ کرتے ہیں، وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے۔ اگر بڑے ہونا چاہتے ہیں تھوڑی دیر صبر کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ حضرت یوسف سے پوچھو تم بڑے بن گئے، کیسے بن گئے؟ حضرت یوسف کہیں گے دو شرطیں ہیں بڑے ہونے کے، ایک تقوی اور دوسرے صبر۔ تقوی اور صبر ایک کمبینیشن ہے دونوں صفات کا حضرت سورہ یوسف میں، کہ دو صفت کی وجہ سے ہم بڑے ہو گئے، یا وَيَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پروردگار عالم انہیں بڑا بنا دیتا ہے۔ کتنا صبر کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت یوسف ان کی نگاہوں کے سامنے سارے بھائی کے کام، بھائی کے پلاننگ سب چھوٹی نظر آئے، سب چھوٹی نظر آئے۔ نہیں، جب بڑا آدمی ہو جاتا ہے نا دینداری میں اور صبر کے ذریعے سے بڑا ہوتا ہے، اس کا رویہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے، اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھتا نہیں ہے، وہ بڑا سوچتا ہے، بڑا کرتا ہے اور بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ صبر بہت اچھی صفت اور انسان کو کمال عطا کرتی ہے، صبر والی صفت۔ اور تیسری صفت یہ بھی ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے، امام فرماتے ہیں تقدیر فی المعیشہ، اپنی زندگی میں پلاننگ کا ہونا۔ معیشہ یعنی بزنس، تجارت، کام، روزمرہ کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پلاننگ کا ہونا ہے۔ تقدیر کبھی کبھار مقدر کے معنی میں، کبھی کبھار میجرمنٹ کے معنی میں، پلاننگ کے معنی میں۔ اگر تمہاری زندگی میں پلاننگ ہو، صبر کو ہم کبھی کبھار بزدلی سمجھتے ہیں، امام فرماتے نہیں، تھوڑی دیر صبر کرو اور پلان بناؤ کیسے آگے بڑھنا ہے، دیکھو تمہاری زندگی کہاں تک پہنچتی ہے۔ کمال حاصل کرنا ہو تو یہ چیزیں تمہیں ضروری ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کربلا کا فائدہ کیا ہوا انقلاب کا، امام فرماتے تھوڑا صبر کیا۔ چوتھے امام نے اس انقلاب کربلا کے بعد پلان بنایا، اور وہ پلان اگر دیکھنا چاہتے ہو کیسے کامیاب ہوا، کیسے کمال کل الکمال میں بدلا، دیکھو پانچویں امام کے بزم میں کتنے شاگرد آ رہے۔ کیوں دنیا پانچویں امام کی بزم میں آ کر کاغذ اور قلم لے کر کھڑی ہوئی ہے؟ کوئی ہے حدیث پیغمبر اسلام کی، کوئی ہے حدیث مولا کائنات کی، کوئی ہے حدیث امام حسن مجتبیٰ کی۔ امام نے دروازے کھول دیے علم کے، پانچویں امام اور چھٹے امام کی زندگی میں 4000 سے زیادہ شاگرد آتے رہے، علم حاصل کرتے رہے اور جاتے رہے۔ صرف مدینے میں نہیں، مکے میں، صرف مکے میں نہیں، اطراف مدینہ اور اطراف مکے کے لوگ آتے رہے، آپ سے علم حاصل کرتے رہے۔ تو یہ صبر اور پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ اگر صحیفہ سجادیہ کا انسان مطالعہ کرے جو صبر کی کتاب ہے، اور ایک تقدیر فی المعیشہ کی کتاب ہے، انسان کو نتیجہ ملے گا۔ اب کوئی ہم سے پوچھے کربلا کا فائدہ کیا ہوا ہے، کربلا کے انقلاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں امام کی زندگی میں علم کے دروازے لوگوں کے لیے کھول دیے۔ اب وہاں پر ہر انسان کہہ رہا ہے قال الباقر قال الصادق، جس سے بھی پوچھو یہ حدیث تمہیں کہاں سے ملی، پانچویں امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا۔
پانچویں امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا. ایک جملہ حدیث سننے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. آقا جواد امولی نے بڑا خوبصورت درد بھرا جملہ کہا. میں خوبصورت اور درد بھرا جملہ ہے. پتہ مسجد نبوی میں لوگ سوال پوچھنے کے لیے آتے تھے. اس مسجد نبوی میں امام حسین ہوتے تھے اور ابن عباس ہوتے تھے. ابن عباس امام کے شاگرد تھے، مولا کائنات کے شاگرد، امام حسن کے شاگرد، امام حسین کے شاگرد. لوگ ابن عباس سے سوال کرتے تھے معلومات کے لیے، امام حسین سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی امامت کی غربت ہے. یہ امامت کی غربت، کوئی تیار نہیں ہوتا تھا کہ امام حسین سے سوال کرے اور جواب لے. اور جس بز میں امام ہو اور اسے کوئی سوال نہ کرے تو یہ غربت امامت ہے نا. اس غربت امامت کے انقلاب کے بعد آپ دیکھیے گا لوگ کھڑے ہوئے لائن لگا کر کہ کوئی ہے کہ آ رہا ہے ہمیں درس دے رہا ہے، وہ لکھنے کے لیے تیار ہے. بلکہ ہمارے مکتب کے علاوہ جو دوسرے مکاتب کے ماننے والے ہیں، ان کے جو امام بنے ہیں وہ اسی ہمارے امام کے شاگردی کے نتیجے میں امام. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی بارگاہ میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ 2 سال نے میری زندگی کو بدل دی. 2 سال نے بدل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے نتیجے میں ان کو عطا کیا. اور امام نے ہمیں پیغام دیا ہے تم بھی چاہتے ہو کمال حاصل کرنا، بلندی حاصل کرنا، سکسسفل ہونا اس دنیا میں، ان 3 صفات کو اختیار کرو. تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و